الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فلسطین کے 23 لاکھ مجاہدین کی نظر یہ ماجد دیوبندی صاحب کا شعر کرتا ہوں۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، پوری دنیا جمع ہو جائے، آج اگر وہ پیسوں کے لالچی ہوتے، اگر ان کی نظر دنیا پر ہوتی تو دنیا کے بہترین مقامات پر ان کے لیے بنگلے تیار تھے، لیکن آج بھی وہ مٹی کے مکانات میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتے کہ حکومت سے سمجھوتا کرتے تو دنیا کے تمام آسائش کے سامان ان کے لیے پنکھے بچھائے موجود ہیں، لیکن وہ قبلہ اولیٰ کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح 23 لاکھ لوگوں کو مٹانے کے لیے پوری دنیا تلی ہوئی ہے، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس میں ایمانی جذبہ رکھ دیا، وہ جذبہ تمام طاقتوں پر بھاری ہے۔ ابھی اخبار ہے انڈیپینڈنٹ اخبار ہے، اس کی رپورٹ یہ رہی کہ اسپتالوں میں دوائیاں ختم ہو گئی۔ ایک دوائی آتی ہے اینستھیسیا، جو آپریشن جب کرتے ہیں تو اس کو لگایا جاتا ہے اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کے ٹانکے لگا دیے جاتے ہیں، اس کی چیرہ پھاڑی ہو جاتی ہے۔ وہ دوائیاں بھی وہاں اسپتال میں ختم ہو چکی ہے۔ آپ تصور کرو ان معصوم بچوں کا۔ آج اگر ہم ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں ایک چھوٹا سا دانت نکلوانے کے لیے، ایک چھوٹی سی ڈاڑھ نکلوانے کے لیے، ڈاکٹر سے یہ کہتے ہیں کہ ایک انجیکشن کی جگہ 2 لگا دو تاکہ ہماری ڈاڑھ پوری سن ہو جائے اور تکلیف محسوس نہ ہو۔ وہاں وہ معصوم بچے جن کے سروں کو ٹانکوں سے سیا جا رہا ہے، جن کے سینوں کو سیا جا رہا ہے، اور ان میں سے گولی نکالی جا رہی ہے، چھرے نکالے جا رہے ہیں، بارود کے ریشے نکالے جا رہے ہیں۔ آپ تصور کرو وہ بچے کیا برداشت کر رہے ہوں گے۔ گھر میں کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ بڑا بھائی جو خود نابالغ ہے اپنے چھوٹے بھائی کو جو زخمی ہے اور خود زخمی ہے آ کر تسلی دیتا ہے کہ بھائی کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، تاکہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ ساتھ جائے۔ ترکی TRT کا ایک چینل ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق کل تک جو لڑائی 8 اکتوبر کو شروع ہوئی اور کل تک 1035 فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں۔ 2 سال یوکرین اور روس کی لڑائی کو ہو چکے ہیں۔ اس 2 سال کی لڑائی میں 500 کے قریب بچے شہید ہوئے اور یہاں 12 دن کے اندر 1035 مسلمان بچے شہید ہو گئے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی لاش اٹھائے ہوئے، ہم کسی کسائی کی دکان پر جاتے ہیں تو جس طرح سے ہمیں گوشت چیک کراتا ہے، یہ ران ہے، یہ سری ہے، اس باپ نے اپنے بیٹے کی لاش اٹھا رکھی ہے، معصوم بچے کی، اور اتنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں اور نیچے کا دھڑ غائب ہے اور چچڑے لٹک رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے اس ماں کے کلیجوں کو کیا ہو رہا ہوگا، ان کو کیا ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور ہم ہر طرح سے فلسطین کے ساتھ ہیں، تن سے، من سے، دھن سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے۔ طاقت چاہے دنیا کچھ بھی لگا لے، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ ایک بات ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے بھی کہہ دیتے ہیں، ماننیے نریندر مودی جی، آپ ان 23 لاکھ فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہیں تو کم سے کم ہندوستان کے 23 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ تو کھڑے ہو جاؤ۔ کم سے کم اس بات کا تو کم سے کم کبھی تو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دو کہ بھائی میں تمہارا بھی پردھان منتری ہوں، میں تمہارے لیے بھی چنا گیا ہوں، کیا ہمیشہ آپ کا یہی کام رہے گا
کہ ہمارے جذباتوں کو ٹھیس پہنچاؤ گے؟ جو فلسطینی پالیسی شروع سے چلی آ رہی ہے، ہندوستان کے بڑے لیڈروں کی چلی آ رہی ہے، ہندوستان کی حکومتوں کی چلی آ رہی ہے، ورلڈ کے بڑے بڑے لیڈروں کی چلی آ رہی ہے، آپ جو ہے 11ویں دن اس پالیسی پر وہ بھی سائیڈ بنا کر کھڑے ہو گئے. کم سے کم ہمارے جذباتوں کو خیال رکھیے. اور ہم تو یہ بات کہنا چاہتے ہیں، چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے، مسلمان اور ایمان والا فلسطین کی طرف رہے گا انشاءاللہ.